الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ ہماری بحث یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم پر اتمام حجت کر دیا، پھر یثرب کے اہل کتاب پر اتمام حجت کر دیا، تو اس کے بعد آپ نے 7 ہجری میں خطوط لکھ کر گرد و پیش کی قوموں کے سامنے بھی دعوت پیش کر دی۔ یہ اس لحاظ سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں تو ہماری فقہ میں پہلے حصے کو بھی پوری طرح نہیں سمجھا گیا، چنانچہ یہ خیال کر لیا گیا کہ قرآن مجید میں جس طرح ہمیں فتنے کے خلاف، فساد کے خلاف جنگ کا حکم دیا گیا ہے، اسی طریقے سے کفر کے خلاف جنگ یا ارتداد کا کلا کما یا شرک کا استحصال، یہ بھی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے فرائض میں سے ہے۔ میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ قرآن مجید میں جنگ کے احکام 2 نوعیت کے ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق شریعت سے ہے، وہ فتنے اور فساد کے خلاف جنگ ہے، ظلم و عدوان کے خلاف جنگ ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کا تعلق سنت الہی سے ہے، یعنی رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کی قوم کو سزا دی جا رہی ہے، ان کے مخاطبین کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو اس میں پہلا حصہ تو یہ تھا کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر بھی حجت تمام کی اور اہل کتاب پر بھی حجت تمام کی، لیکن جب ان قوموں کو دعوت دی گئی تو قرآن مجید میں ان کے خلاف اقدام کا حکم بیان نہیں ہوا، یعنی دعوت دی گئی، اقدام کا حکم بیان نہیں ہوا۔ یہ اقدام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہے، وہ کوئی اقدام کرتا ہے، اللہ کی کتاب میں اس کا براہ راست حکم دیا گیا ہے، تو بحث کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن جس وقت صحابہ کرام نے، جو ظاہر ہے کہ غیر پیغمبر ہیں، یہ اقدام کیا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوگی۔ میرا جواب یہ ہے کہ یہ ان کا اجتہاد ہے، یعنی جب دین میں ایک حکم بیان ہو گیا تو اس حکم کا انہوں نے ایک صورتحال پر اطلاق کیا ہے۔ اجتہاد کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ کسی چیز کے بارے میں حکم بیان نہیں ہوا اور اس کو سمجھا جاتا ہے علت کو سامنے رکھ کر، دوسرے یہ کہ حکم موجود ہے، ایک صورتحال پر اس کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے، اس سے ملتی جلتی صورتحال پیش آ گئی، تو اب یہ اطلاق کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ یہ ان کا اجتہاد ہے۔ اس کے بارے میں کوئی صاحب علم یہ رائے بھی قائم کر سکتا ہے کہ یہ غلط اجتہاد تھا، اور یہ بھی رائے قائم کر سکتا ہے کہ یہ بالکل صحیح اجتہاد تھا۔ میں نے جو کچھ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ اجتہاد بالکل صحیح اور اصول کے مطابق ہوا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ جس وقت ہمیں شریعت کا کوئی حکم دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی نئی صورتحال پیش آ جاتی ہے، تو ہم حکم کو سمجھتے ہیں، اور پھر جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہی حکم ہر لحاظ سے یہاں بھی چسپاں ہونا چاہیے، یہاں بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے، تو اس کا ورڈکٹ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانوروں میں زکوٰۃ ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہے، بیڑوں میں زکوٰۃ ہے، اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، گایوں میں زکوٰۃ ہے۔ جب لوگ ہندوستان میں آئے تو یہاں بھینس بھی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے اس کا مماثلت کی بنیاد پر اطلاق کرنا ہے، تو بھینس کا اطلاق کس چیز سے کیا جائے؟ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے، کرنسی نوٹ وجود میں آ گئے، یہ بھی اپنی ایک نوعیت کی مالیت رکھتے ہیں، ان میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ تو شریعت میں بھی ہمیں اطلاق کا مسئلہ پیش آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے
اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جب دنیا میں موجود تھا اور خدا کے قانون اتمام حجت کے تحت انسانوں نے کچھ اقدام کیے، یہ جتنے بھی اقدامات تھے یہ صحابہ کرام نے کیے، انہیں ایک نئی صورتحال اسی قانون کے تحت پیش آ گئی، تو وہاں پر بھی وہ اجتہاد کریں گے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ انسانی عمل ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس پر ایک مختصر تحریر لکھ کے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، میں اب اس تحریر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ میری کتاب مقامات میں ہے اور رسولوں کا اتمام حجت کے زیر عنوان ہے۔ میں نے لکھا ہے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا لازمی نتیجہ جزا و سزا ہے جس کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بعض چیزوں کی تکرار محسوس ہو، لیکن یہ مسئلہ اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ شاید کئی پہلوؤں سے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا لازمی نتیجہ جزا و سزا ہے جس کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس کو یعنی قیامت کے دن کو، اس کو اسی معیار پر ثابت کر دینے کے لیے جس معیار پر سائنسی حقائق معمل کے تجربات سے ثابت کیے جاتے ہیں، یعنی سائنسی حقائق جب دریافت کر لیے جاتے ہیں تو پھر ان کو لیبارٹری میں تجربہ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب قیامت کے بارے میں ہم انفسی دلائل دیتے ہیں، آفاقی دلائل دیتے ہیں، عقلی دلائل دیتے ہیں، تو پھر تجربے کی سطح تک پہنچا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت صغریٰ بار بار دنیا میں برپا کر کے دکھائی ہے۔ اس کو اسی معیار پر ثابت کر دینے کے لیے جس معیار پر سائنسی حقائق معمل کے تجربات سے ثابت کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بارہا ایک قیامت صغریٰ اسی دنیا میں برپا کر کے دکھائی ہے۔ یعنی جزا و سزا جس اصول پر ہوگی، اہل ایمان الگ ہو جائیں گے، منکرین الگ ہو جائیں گے، پھر لوگوں کو ان کے ایمان و عمل کے لحاظ سے جزا بھی دی جائے گی اور سزا بھی دی جائے گی، یہ قیامت کا تصور ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ اس دنیا میں برپا کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا ایک قیامت صغریٰ اسی دنیا میں برپا کر کے دکھائی ہے۔ اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کی طرف چاہتے اپنا رسول بھیجتے جو اس پر اتمام حجت کرتا، پھر پورے انصاف کے ساتھ اس قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا تھا۔ یعنی اس قیامت صغریٰ کو برپا کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ یہ تھا۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ماننے والے نجات پاتے اور منکرین پر خدا کا عذاب آ جاتا، جس کے نتیجے میں وہ زمین سے مٹا دیے جاتے یا ہمیشہ کی ذلت کے ساتھ محکومی کے عذاب میں مبتلا کر دیے جاتے تھے۔ قوم نوح، عاد و سمود، قوم لوط اور اس طرح کی بعض دوسری قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی عذاب کی سرگزشت، اسی عذاب کی، یعنی یہ اس نوعیت کے عذاب کی سرگزشتیں نہیں ہیں کہ کوئی قوم اخلاقی خرابیوں میں انتہا کو پہنچ گئی، اس نے دنیا میں فساد برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہلاکت کا اصول اختیار کرتے ہیں، یعنی بتدریج وہ قوم منصہ عالم سے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اس کی وہ حیثیت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کو اہلکناہم کے لفظ سے قرآن مجید نے ادا کیا ہے۔ جہاں عزل و نصب کا یہ قانون بیان کیا ہے اور میں سنن الہیہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، وہاں یہ بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ کیسے ہوتا ہے قوموں کے ساتھ۔ اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے، یعنی جو قرآن میں سرگزشتیں سنائی گئی ہیں یہ اصل میں رسولوں کی بعثت کے بعد ان کی طرف سے اتمام حجت کے نتیجے میں آنے والے عذاب کی سرگزشتیں ہیں۔ اور اس طرح کی بعض دوسری قوموں کے جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ اسی عذاب کی سرگزشتیں ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بغیر یہ عذاب کسی قوم پر کبھی نہیں آیا۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیجتے۔ اس پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے
کہ یہ اتمام حجت کس طرح ہوتا ہے، یعنی یہ وہ بنیادی سوال ہے۔ اگر ہم اس کو متعین کر لیتے ہیں کہ اتمام حجت کس طرح ہوتا ہے تو پھر اگلا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ اگر اس میں کوئی اطلاق کا فیصلہ کرنا پڑے تو کس اصول پر کیا جائے گا۔ قرآن کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو مخاطب کیا ہے، رسولوں کو بھیجنے کے بعد جو صورت پیش آئی اس کو واضح کیا ہے، جگہ جگہ ایسے طریقوں سے بات کو بیان کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حجت کیسے پوری ہوتی ہے۔ میں نے اس کو 3 نکات میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ اولاً خدا کا رسول دنیا میں موجود ہو اور وہ کسی قوم کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے، پہلی چیز یہ ہے۔ ثانیاً قوم کو اتنی مہلت دی جائے کہ اس کے لوگ اگر چاہیں تو رسول کو آ کر دیکھیں اور اس کی زبان سے براہ راست خدا کا پیغام سنیں، یعنی میرے پیغام پہنچانے میں، آپ کے پیغام پہنچانے میں، کسی بڑے سے بڑے عالم اور فقیہ کے پیغام پہنچانے میں اور رسول کے پیغام پہنچانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم اپنا فہم، اپنا استدلال، ہم جو کچھ سمجھے ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، رسول یہ کہتا ہے کہ انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف سے حقائق کو بچشم سر دیکھ چکا ہوں، میرے سامنے سب کچھ واضح ہے، میں اس کی شہادت دے رہا ہوں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ ثانیاً قوم کو اتنی مہلت دی جائے کہ اس کے لوگ اگر چاہیں تو رسول کو آ کر دیکھیں اور اس کی زبان سے براہ راست خدا کا پیغام سنیں، اس لیے کہ روح و آواز پیغمبر معجزاست، یعنی رسول کی شخصیت معمولی نہیں ہوتی، اس کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خدا کا رسول ہے اور اس کو سن کر بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کا رسول ہے۔ ثالثاً رسول اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جن کو دعوت دی گئی ہے، اور اس شان کے ساتھ ہو جائے کہ اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کرنا ممکن نہ ہو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو ظہور مائیت ہے، یعنی خدا ساتھ ہے، خدا زمین پر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر بائبل کا مطالعہ کرنے کا کبھی موقع ملا ہو تو جگہ جگہ یہ تعبیر آتی ہے کہ خدا ان کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ یہ صورتحال بچشم سر لوگ دیکھ لیں۔ یہ 3 چیزیں جب ہو جاتی ہیں تو حجت تمام ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مشرکین عرب کو تو قرآن سنایا گیا، ان کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے اور یہ سب ہوا، ان چیزوں سے حجت تمام نہیں ہوتی۔ دلائل دیے گئے، وہ دلائل تو آج بھی دے دیے جائیں گے، قرآن آج بھی سنا دیا جائے گا، پیغام آج بھی پہنچا دیا جائے گا، وہ میں بھی پہنچا دوں گا، کوئی اور آدمی بھی پہنچا دے گا۔ اصل میں یہ 3 چیزیں ہیں جو اتمام حجت کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے بعد کسی کے لیے کوئی عذر خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہ جاتا۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے یہ پیغمبر بھیجے ہی اس لیے کہ ان کے بھیجنے کے بعد کسی کے پاس اللہ کے حضور میں کوئی بات کہنے کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ ماننے والوں کے لیے ممکن ہو تو انہیں، ورنہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ عذاب کا تازیانہ منکرین کی پیٹھ پر برسا دیں۔ یعنی اگر ماننے والے متتبع تعداد میں ہیں، ان کو دارالہجرت میسر ہے، ایک منظم ریاست قائم ہو گئی ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ہوا، تو پھر انہیں کہا جائے گا کہ منکرین حق کی پیٹھ پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے، یعذبہم اللہ بایدیکم۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر فرشتوں کے ذریعے سے عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے رسول تھے اور خدا کی زمین پر یہ قیامت صغریٰ آخری مرتبہ برپا کر دینے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس لیے ہوئی تھی؟ تاکہ یہ دینونت، یہ جزا و سزا، یہ قیامت صغریٰ تاریخ کی روشنی میں برپا ہو جائے۔ یہ تاریخ کی روشنی میں برپا ہو گئی،
ایک واقعہ بن گئی، ایک حقیقت کے طور پر تاریخ کے صفحات پر ثبت ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی نبوت کا ختم کرنا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا بہت سے مفکرین نے جواب دیا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ انسان بلوغ کے اس مقام پر پہنچ گیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی حجت تمام ہو گئی، اس کا آخری درجے میں اہتمام ہو گیا، دنیا تاریخ کی روشنی میں آ گئی، اور یہ واقعہ تاریخ کی روشنی میں ہوا، اس کا حرف حرف تاریخ کے صفحات پر ثبت ہو گیا، اس کے بارے میں کسی بحث کی گنجائش نہیں رہی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی اور اپنی کتاب کو ہدایت کے لیے محفوظ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدا کے رسول تھے، اور خدا کی زمین پر یہ قیامت صغریٰ آخری مرتبہ برپا کر دینے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، لہٰذا آپ کی طرف سے اتمام حجت کے بعد آپ کے ساتھیوں کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ آپ کے منکرین پر عذاب کا فیصلہ نافذ کر دیں۔ اس کے بعد میں نے مشرکین عرب کے بارے میں یہ حکم کس طرح دیا گیا اور اہل کتاب کے بارے میں کس طرح دیا گیا، اس کی وہ آیات نقل کر دی ہیں جو آپ سن چکے ہیں۔ یعنی سورہ توبہ کے وہ مقامات جس میں مشرکین عرب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پھر جب حرام مہینے گزر جائیں تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو، ان کو گھیرو، اور ہر گات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اہل کتاب کے بارے میں، ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے اور محکوم بن کر رہیں۔ یہ دونوں کے لیے اس عذاب کا حکم ہے۔ ان آیتوں کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ ان کا حکم سرزمین عرب کے مشرکین اور اہل کتاب کے لیے خاص تھا۔ یعنی سورہ توبہ میں جب ان آیتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان میں سے پہلی آیات میں مشرکین عرب کو سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور بعد میں اہل کتاب کو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو لوگ آپ کے جانشین ہوئے، انہوں نے جزیرہ نما عرب سے باہر کی بعض قوموں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو ان آیتوں میں عرب کے اہل کتاب کے لیے مذکور ہے۔ اس معاملے کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اصل میں صحابہ کرام نے جب یہ اقدام کیا تو یہ ہماری فقہ کا حصہ بن گیا، جبکہ میرے نزدیک، اور جس طرح کہ میں بدلائل واضح کر رہا ہوں، کہ یہ اسی قانون اتمام حجت کا اطلاق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو لوگ آپ کے جانشین ہوئے، انہوں نے جزیرہ نما عرب سے باہر کی بعض قوموں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو ان آیتوں میں عرب کے اہل کتاب کے لیے مذکور ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک اجتہادی فیصلہ تھا جسے غلط بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور صحیح بھی۔ ہمارے نزدیک صحابہ کرام کا یہ فیصلہ بالکل صحیح تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اوپر جو چیزیں رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے لیے ضروری قرار دی گئی ہیں، وہ سب ان قوموں کے معاملے میں بھی ہر لحاظ سے پوری ہو گئی تھی۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ جو تینوں نکات ہیں ان کا اطلاق کر کے دکھایا ہے۔ اب اصل کی طرف مراجعت کیجیے۔ وہاں یہ بیان ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش کے ساتھ معاہدہ امن کے نتیجے میں توسیع دعوت کے مواقع پیدا ہو گئے تو جزیرہ نما عرب کے باہر کی قوموں کو بھی دعوت دے دی، اور ان کے سربراہوں کو اس مقصد کے لیے، یعنی قوموں کو دعوت دینے کی غرض سے ان کے سربراہوں کو خط لکھے۔ جب عرب کا ایک بدو، ایک امی، اگر ان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو نہ اہل عرب کی کوئی حیثیت تھی، نہ خط لکھنے والے کی کوئی حیثیت تھی، وہ خط لکھ رہا ہے اور ایلچی بھیج رہا ہے کیسر و کسریٰ کو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول، اللہ کے سفیر، اللہ کے پیغامبر
محمد کی طرف سے لکھا گیا خط ہے، اسلم تسلم، سر جھکاؤ، اسلام قبول کرو، یہی سلامتی کا راستہ ہے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ یعنی اس اسلوب میں یہ دعوت پیش کی گئی۔ اس کے بارے میں میں پھر اپنے الفاظ دہرا رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ تھے کہ خدا کی جو حجت آپ کے ذریعے سے عرب کے مشرکین اور یہود و نصارہ پر قائم ہوئی ہے، وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جزیرہ نما سے باہر کی ان قوموں پر بھی قائم ہو جائے گی۔ یہاں میں نے اس کو بالاجمال بیان کیا میزان میں۔ جب اس کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں تو پھر مقامات کے اس مضمون میں تفصیل کی ہے۔ یعنی پہلے یہ متعین کر کے بتایا ہے کہ اتمام حجت کس طرح ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے کس بنیاد پر اسی قانون کا اطلاق جو مشرکین عرب اور اہل کتاب کے لیے بیان ہوا ہے باہر کی قوموں پر بھی کر دیا، اس کی وضاحت کی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا کے قانون کا اطلاق، یہ لفظ اطلاق ہے، یعنی وہ قانون جو قرآن میں بیان ہوا ہے اس کا اطلاق اب ان پر کیا جائے، اطلاق ان قوموں پر بھی کیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور جزیرہ نما میں اپنی حکومت مستحکم کر لینے کے بعد صحابہ کرام اس اعلان کے ساتھ ان اقوام پر حملہ آور ہو گئے کہ اسلام قبول کرو یا زیر دست بن کر جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے سوا اب زندہ رہنے کی کوئی صورت تمہارے لیے باقی نہیں رہ گئی۔ ان میں سے کوئی قوم بھی اصلاً شرک کی علمبردار نہ تھی، ورنہ وہ اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتے جو مشرکین عرب کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یہ میزان کا وہ مقام ہے جس پر میں نے بحث کو روک کر آپ کے سامنے یہ مضمون رکھا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں پھر کس طریقے سے ان تین نکات کا اطلاق ہوا۔ میں نے لکھا ہے، نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تھے جب آپ نے اپنے ایلچی بھیج کر ان قوموں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی۔ پہلی چیز کیا تھی کہ پیغمبر براہ راست ان قوموں کو دعوت دے۔ یہ دیکھیے میں نے یہاں یہ نہیں لکھا کہ ان کے سربراہوں کو دعوت دی، ان قوموں کو دعوت دی۔ سربراہوں کو خط لکھ کر در حقیقت ان اقوام کے سامنے حضور نے یہ بات رکھ دی کہ خدا کا آخری رسول مبعوث ہو گیا ہے، سرزمین عرب میں اس وقت موجود ہے، وہ تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تھے جب آپ نے اپنے ایلچی بھیج کر ان قوموں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی۔ زمانہ رسالت کی تاریخ سے واقف ہر شخص جانتا ہے کہ آپ نے ان کے سربراہوں کو خط لکھ کر متنبع فرمایا کہ آپ خدا کے رسول ہیں، اور آپ کی طرف سے دعوت کے بعد اب ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سلامتی کی یہی راہ باقی رہ گئی ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اللہ کا پیغمبر جب زمین پر ہوتا ہے تو وہ اسی اسلوب میں دعوت دیتا ہے۔ یہ خط نجاشی شاہ حبش، مقوقس شاہ مصر، خسرو پرویز شاہ فارس، قیصر شاہ روم، منظر بن ساوی حاکم بحرین، حوضہ بن علی صاحب یمامہ، حارث بن ابی شمر حاکم دمشق اور جعفر شاہ عمان کو لکھے گئے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں۔ ان کے مضمون میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہم قیصر روم کے نام آپ کا خط یہاں نقل کیے دیتے ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خط کس اسلوب میں اور کس شان اور اذعان کے ساتھ لکھے گئے تھے۔ آپ نے تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اسم العریسین، ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے،
اللہ کے بندے اور رسول محمد کی طرف سے روم کے حکمران ہرقل کی طرف، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے، اللہ تم کو اس کا دوہرا اجر عطا فرمائے گا، لیکن منہ موڑو گے تو تم پر تمہاری رعایا کا گناہ بھی ہے۔ اہل کتاب اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر وہ اعراض کریں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا ترجمہ ہے۔ باقی خطوط کا مضمون بھی کم و بیش یہی ہے۔ پہلی شرط پوری ہو گئی، یعنی 3 چیزیں ضروری ہیں اتمام حجت کے لیے۔ میرے نزدیک پہلی شرط یہاں پوری ہو جاتی ہے۔ 2، یہ خطوط حدیبیہ سے واپسی کے بعد محرم 7 ہجری میں لکھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کم و بیش 4 سال تک دنیا میں رہے۔ دوسری چیز کیا تھی کہ اتنی مہلت مل جائے کہ جن لوگوں کو یہ دعوت پہنچے وہ اب آ کے پیغمبر کو دیکھ سکیں، پیغمبر سے مل سکیں، پیغمبر کی بات سن سکیں۔ دعوت پہنچ گئی، اب ان کو رد عمل ظاہر کرنا ہے، اس کے لیے مناسب مہلت مل جائے۔ یہ خطوط حدیبیہ سے واپسی کے بعد محرم 7 ہجری میں لکھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کم و بیش 4 سال تک دنیا میں رہے۔ اس عرصے میں آپ نے تبوک کا سفر بھی کیا، جو رومیوں کی طرف سے کسی اقدام کے اندیشے ہی کی وجہ سے کیا گیا تھا، یعنی آپ سرحد کے بالکل قریب تک گئے۔ یہ مدت کم نہیں تھی۔ ان قوموں کے لوگ اور ان کے اعیان و اکابر اگر چاہتے تو آپ سے آ کر مل سکتے اور خدا کی زمین پر خدا کے آخری پیغمبر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے۔ یہ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ 3، خدا کی مائیت کا، یعنی اب تیسری کیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ خدا کی مائیت کا ظہور ہو، لوگ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں، جیسے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن نے نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام کے واقعات بھی نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ ان کے ساتھ خدا کی اس مائیت کا ظہور کس شان کے ساتھ ہوا۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ خدا کی مائیت کا جو ظہور بدر و احد، احزاب اور خیبر کے معرکوں میں جزیرہ نما عرب کے مشرکین اور اہل کتاب کے لیے ہوا۔ قرآن مجید میں ان معرکوں کی تفصیلات پڑھیے۔ بدر تو یوم الفرقان تھا، یعنی جو چیز انہوں نے خود اپنے منہ سے مانگی کہ حق و باطل کے فیصلے کے لیے یہ جنگ بتائے گی کہ کون کہاں کھڑا ہے اور خدا کس کے ساتھ ہے، تو خدا نے اس کو یوم الفرقان بنایا۔ اس کی تفصیلات یہاں موضوع بحث نہیں بن سکتی، یہ سب چیزیں اس سے پہلے زیر بحث آ چکی ہیں۔ خدا کی مائیت کا یہ ظہور بدر و احد، احزاب اور خیبر کے معرکوں میں جزیرہ نما عرب کے مشرکین اور اہل کتاب کے لیے ہوا، اور جس کے نتیجے میں ان کے لیے سزا کا اعلان کر دیا گیا، وہ ان سب قوموں کے لیے بھی اس وقت ہو گیا، ان سب قوموں کے لیے بھی جو جب قرآن کی صریح پیشین گوئیوں کے مطابق قریش مکہ اپنی تمام قوت و شوکت کے باوجود مغلوب ہو گئے۔ یہ ایک عظیم واقعہ پیش آیا جزیرہ نما عرب میں، ان کی پوری قیادت ہلاک کر دی گئی، مکہ فتح ہو گیا، خدا کے اولین معبد کی تولیت ان سے لے لی گئی، عرب کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے، دین کو تمکن حاصل ہوا، خدا کی شریعت نافذ کر دی گئی، اور کسی دوسرے دین کا اقتدار سرزمین عرب میں باقی نہیں رہا۔ یعنی خدا کی مائیت کا ظہور اس شان کے ساتھ ہوا اور ان قوموں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ پھر یہی نہیں، ان قوموں کے خلاف جب اقدام شروع ہوا تو ان کی وہ سلطنتیں بھی ریت کے گروندوں کی طرح بکھر کر ہوا میں اڑ گئیں، جن کے حکمرانوں کو بتا دیا گیا تھا کہ خدا کے رسول کی طرف سے اتمام حجت کے بعد
انہیں لازماً مغلوب ہو کر رہنا ہے، اس کے بغیر اب ان کی بادشاہی خدا کی زمین پر قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ سب تاریخ کے ناقابل تردید حقائق ہیں جو اس زمانے کی لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا انہی کی بنیاد پر کیا۔ وہ اپنی دعوت میں ان کی طرف توجہ بھی ضرور دلاتے ہوں گے، ان کے بارے میں اس سوء ظن کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کے بغیر ہی کسی فرد یا گروہ کے خلاف اقدام کر ڈالتے تھے۔ یہ میں نے اس کی تفصیل کی ہے، اس سے متعلق چند مزید چیزیں بیان کرنا بھی پیش نظر ہے، اس کے لیے اب اگلی نشست۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔